کے اندر اگر اللہ کریم ایک آیت، ایک اسلوب، ایک انداز نازل فرمائے ہو بہو اسی طرح کے انداز پہ اگر وہ بیک گراؤنڈ پہ لکھ کے پیچھے لگا دیا جائے تو یہ اتفاقی بات نہیں ہے، یہ تربیت ہے، یہ مشن ہے، یہ نظریہ ہے کہ خامنائی خمینی ان کا مقام درجہ بہت بلند تھا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک صدائے ابوذر فورم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا نمائندہ فورم ہے، اور پچھلا حصہ تھا وہاں پر ایک پینافلیکس آویزاں تھی جس میں آیت قرآنی میں تحریف کر کے، رد و بدل کر کے، تبدیل کر کے کچھ الفاظ. جواد نقوی صاحب کے نزدیک منافق ہیں، نعوذ باللہ. اہل سنت بھی سارے منافق ہیں، چونکہ ہمارے نزدیک تو خمینی نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے یہ جواد نقوی کہہ رہا ہے کہ صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگے، لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگے تھے؟ کیا سارے میدان چھوڑ کے گئے؟ ایمانوی تعریف ہے قرآن مجید کی کہ آج کے کسی قوم کو، برادری، کسی تنظیم کو مالا صحابہ سے بڑھانا، یعنی نبی پاک کی تربیت ایسی تھی، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ایسا تھا کہ وہ جناب حضور کی شہادت کی خبر سن کے بھاگ گئے، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور یہاں جناب ایسی تربیت ہے خمینی اور خامنائی کی کہ جنازہ پڑا ہوا ہے قوم پڑی. یعنی نبی پاک کے صحاب سے خمینی اور خامنائی کے صحابہ اعلیٰ ہیں، یہ زیادہ بہادر ہیں، یہ زیادہ جرأت والے ہیں. کیا اس میں نبی پاک کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس میں نبی پاک کی تربیت کی توہین نہیں ہے؟ اللہ کے انتخاب کی توہین نہیں ہے؟ اس میں صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ اور قرآن جو کہتا ہے ان کے درجے بلند ہے، بعض صحابہ سے بھی بلند ہیں. کیا اس حقیقت کا انکار نہیں ہے؟ جناب یہ حضرت صاحب اتحاد امت کے داعی ہیں. یہ اتحاد امت ہے کہ آئے روز صحابہ کرام پہ تنقید کرنا، ان کی تنخیص کرنا، ان پر امت کا، یہ امت کا اتحاد ہے یا فساد ہے یا دو نمبری منافقت ہے؟ تو لہٰذا بالکل نے خامنائی کے 40ویں کے پروگرام کے اندر بیک گراؤنڈ پر جو عربی عبارت لکھی ہوئی تھی قرآن مجید کی آیت کے مشابہ، جو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے جو اپنا کلام نازل فرمایا، بالکل ہو بہو اسی کے مشابہ جو عبارت عربی لکھی ہوئی تھی، اس پر آج کل کافی گفتگو جاری ہے. تو بندہ نا چیز اپنے زاویہ نظر کے مطابق کچھ عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا، کوئی اتفاقی طور پہ نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں کی نگاہ میں انبیاء کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، قرآن مجید کا کیا مقام ہے، سب جانتے ہیں. میڈیا کا دور ہے، بہت کچھ شیئر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. ان کے سکہ علماء کی زبان سے آج کل اس دور میں ویڈیو کی صورت میں وہ چیزیں موجود ہیں. ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر وہ آگے چل کے بتائے گا. میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو، تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. مل سکتا ہے یا وہ کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو مسلمان مل سکتا ہے، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو. جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، کئی کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں، تو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، تو وہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ وہ کہا امام مہدی تو جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو. جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو. وہ اگر مولا علی لوگوں کو دے دیتے، اپنے اصحاب کے سامنے رکھتے تو وہ ویسے ہی چلا دیتے، یقین کریں. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، مولا علی کے بہت. اور پھر انہی کے بندے نے گرفت کی، خود انہی کے اس ناشری ایک تنظیم ہے صدائے ابوذر، اس کے بندے نے گرفت کی کہ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے. پہلے سے لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر تعریف کے قائل ہیں. اور پھر جواد نقوی کے بارے میں اس نے اپنے خیالات کا اور اپنی جماعت کے کچھ علماء کے والے سے اظہار کیا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صدائے ابوذر فورم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا نمائندہ فورم ہے. وہاں پر ایک پینافلیکس آویزاں تھی جس میں آیت قرآنی میں تحریف کر کے، رد و بدل کر کے، تبدیل کر کے کچھ الفاظ کو تبدیل کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ ایک عربی عبارت تھی اور یہ آیت قرآنی نہ ہے. میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ایک ادنا قومی کارکن ہوتے ہوئے میں صرف اور صرف، اب ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا مشن ہے، ایک تربیت ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. یہ اچانک ایسے نہیں ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو تھی اس کے مشابہ، یعنی یہ چیز ایسے نہیں آ گئی، یعنی اس خامنائی کو انہوں نے کوئی عام بندہ سمجھ کے یہ اور ایسے لکھ دی، بلکہ پوری ایک سوچ، ایک فکر کے مطابق لکھی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے ان کے جو امام ہیں خمینی صاحب، ان کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ بھی سماعت کریں. نام بعضوں کو، جس طرح علی کا نام بعضوں کو ناگوار گزرتا تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کو علی کا نام ناگوار گزرتا ہے وہ منافق ہے.
اور آج علی کا بیٹا خمینی جس کو خمینی کا نام ناگوار گزرتا ہے وہ منافق ہے. لیکن میں اپنے سمیت ہاتھ کہ معاذ اللہ علی اور مرتضیٰ کی محبت ایمان کی نشانی تھی، اور آج کل خمینی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. اور یہ جتنے بھی اہل سنت ہیں، بلکہ خود ان کی قوم کے جتنے لوگ خمینی سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کے نزدیک، یہ جواد نقوی صاحب کے نزدیک منافق ہیں، نعوذ باللہ. اہل سنت بھی سارے منافق ہیں، چونکہ ہمارے نزدیک تو خمینی نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے، اسی طرح صحابہ اکرام کی جو توہین کی ہے، وہ بالکل واضح ہے. کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. تو یہ فکر ہے خمینی کے بارے میں کہ علی مرتضیٰ کی شخصیت کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یعنی جو علی کی محبت کا معیار تھا ایمان کے لیے، وہی خمینی کی محبت کا معیار ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے نزدیک مولا علی کا مقام کیا اور مولا علی کی محبت کا مقام کیا ہے، یہ بھی آپ سماعت کر لیں. اب انبیاء کرام کے بارے میں خمینی صاحب کا کیا نظریہ ہے، اور اپنا جو اس کی تحریک تھی، جو انقلاب تھا اس کے بارے میں، اور نبی پاک کا جو انقلاب اس کے بارے میں کیا سوچ تھی خمینی کی. یہ لکھتا ہے تمام انبیاء دنیا میں عدل کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کی اصلاح، انصاف کے نفاذ، لوگوں کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور وہ شخص اس مشن میں کامیاب ہوگا جو انسانیت کے تمام درجوں میں پوری دنیا میں عدل انصاف کا اصول قائم کرے اور انحرافات کو درست کرے گا. ٹھیک ہے، وہ منتظر مہدی ہیں. یعنی خمینی کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام بھی اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. 1.25 لاکھ نبی اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ چلایا تھا اصلاح کا، اس میں معاذ اللہ ناکامی ہوئی. اب بتائیے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اس کے بعد انبیاء کرام کی، خود جناب محمد رسول اللہ آپ کا مشن جو ہے وہ بھی کامیاب نہ ہوا. اگلی چیز سنیں، نبی پاک کے دور کے یہ ایسے نہیں جواد نقوی نے کہہ دیا کہ جناب احد میں تو میدان چھوڑ گئے تھے اور ہمارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لاش کو. یہ سنیں فکر کیا ہے، تربیت کیا ہے. یہ خمینی کی کتاب ہے، اوپر عنوان کیا ہے، موجودہ ایرانی قوم صدر اسلام کی حجازی اور کوفی عراقی اقوام سے بہتر ہے. اس وقت جو حجازی یعنی صحابہ کرام تھے، بعد میں علی مرتضیٰ کے صاحب تھے، امام حسین کے صاحب تھے، ان سے یہ ایرانی جو انقلاب والے لوگ ہیں موجودہ، یہ بہتر ہیں. میں جرأت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کے کروڑوں کی آبادی آج کے دور میں رسول اللہ کے دور کی حجازی اور امیر المومنین علی و حسین ابن علی کے دور کی کوفی عراقی اقوام سے بہتر ہے. اب سنائیں کہ یہ خود خمینی بات کر گیا ہے کہ ایرانی قوم نبی پاک کے صاحب سے بہتر ہے. آگے پھر خامنائی کی کتاب ہے جو اس نے خمینی کے بارے میں لکھی، اس میں یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد انبیاء حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن جو سرور کائنات نے حکومت قائم کی وہ بھی زیادہ دیر نہ چلی. جو ہی رسول اللہ وصال فرمایا تو معاذ اللہ قوم اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئی اور نبی پاک کا انقلاب، حکومت ختم ہو گئی. اور کہتا ہے اس کے بعد ہمارے دور میں، یعنی خمینی ظاہر ایسا ہوا ہے کہ جو انبیاء کا وہ مشن پورا کر سکتا ہے. آپ بتائیں. اب آئیے جواد نقوی صاحب کو اس بیان کی طرف جس میں کہتے ہیں کہ احد میں کیا ہوا کہ پیشوا کی شہادت کی فقط خبر اڑی تو لوگوں نے میدان چھوڑ دیا. یہاں تو رابر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، امت میدان سے بھاگی نہیں، ڈٹی ہوئی ہے. یہ احد کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے. جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا. یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے. یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی. یہ کتنی بڑی خباثت ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے. قرآن پاک کی کتنی آیات کے مفہوم کا انکار ہے، نبی پاک کی عظمت کا انکار ہے، قرآن کی عظمت کا انکار ہے، رب العالمین کی عظمت کا انکار ہے. چونکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو چنا، حضور کے لیے اصحاب کو چنا، حضور کے مشن کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور فرمایا میں نے نبی بھیجا، تم پر میرا احسان ہے، جو تم پر آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ پہلے گمراہ تھے لیکن میرے نبی کی وجہ سے احسان ہوا ہے کہ اب یہ گمراہ نہیں ہے. میرے نبی نے پاک بھی کیا، کتاب و حکمت سکھا کے نے پوری طرح تیار کر دیا ہے. جن کے بارے میں رب کہے وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. آئیے انصار کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے قربانیاں اثار کیا، مہاجرین کے لیے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تو نے صادقون مفلحون کہے کہ انہوں نے اس مشن کو کامیاب کر دیا. اور اب فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اپنے رسول کو وہ دین دیا، وہ ہدایت دی کہ جس کی وجہ سے تمام دینوں پر یہ اسلام غالب آئے گا، اور غالب آیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں غالب آیا. علی مرتضیٰ خود کہتے ہیں ضرب الدین بجرانہ، یہ دین نے اپنی گردن رکھ دی، عمر نے اس طرح دین کو عروج دیا ہے.
اب دیکھیے یہ جواد نقوی کہہ رہا ہے کہ صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگے، لعنت اللہ علی القاذبین. کیا رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگے تھے؟ کیا سارے میدان چھوڑ کے گئے تھے؟ چند کے قدم اکھڑے، اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. یہ نہیں کہ سب چھوڑ کے بھاگے تھے. کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا الزام ہے نبی پاک کی تربیت پر، تمام صحابہ پر. رب فرماتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، انفاق کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے بلند ہیں. بعد والے صحابہ سے ان کے درجے بلند ہیں. آج کی اس 15ویں صدی کے جو لوگ ہیں، کیا ان کا مقابلہ صحابہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کی مخالفت ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر جو صحابہ کا مقام بیان کیا اس کی کا انکار ہے. یہ بھی مانوی تعریف ہے قرآن مجید کی کہ آج کے کسی قوم کو، برادری، کسی تنظیم کو مالا صحابہ سے بڑھانا. یعنی نبی پاک کی تربیت ایسی تھی اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ایسا تھا کہ وہ جناب حضور کی شہادت کی خبر سن کے بھاگ گئے، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی القاذبین. اور یہاں جناب ایسی تربیت ہے خمینی اور خامنائی کی کہ جنازہ پڑا ہوا ہے، قوم پڑی ہوئی ہے. پتہ تب چلتا ہے جب سروں پہ تلواریں پڑیں، جب نیزے پڑیں، جب تیر پڑیں، تب پتہ چلتا ہے. جب محفوظ جگہ بندہ لے کے بیٹھا ہو کسی لاش کو تو اسے کیا پتہ ہے؟ اسے کیا پتہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں تلوار، تیروں، نیزوں کے ساتھ جنگ کرنا کیا تھا. اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا. اور رب نے فرمایا تھا سورہ نور کے اندر کہ خلافت کی برکت سے اللہ دین کو تمکین بخشے گا اور خوف جو ہے امن میں بدلے گا. اور وہ خوف امن میں بدلا اور دین کو تمکین حاصل ہوئی. کس وجہ سے؟ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے، حضور کے ساتھ سچی محبت، سچے لگاؤ کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے، جانثاری کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، فداکاری کی وجہ سے. اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ وہاں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہاں بھاگے نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی نبی پاک کے صحاب سے خمینی اور خامنائی کے صحاب اعلیٰ ہیں، یہ زیادہ بہادر ہیں، یہ زیادہ جرأت والے ہیں کہ اس میں نبی پاک کی تربیت کی تو ہی نہیں ہے، اللہ کے انتخاب کی تو ہی نہیں ہے، اس میں صحابہ کی تو ہی نہیں ہے. اور قرآن جو کہتا ہے ان کے درجے بلند ہے، بعد والے صحابہ سے بھی بلند ہیں. کیا اس حقیقت کا انکار نہیں ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرت صاحب اتحاد امت کے دائی ہیں. یہ اتحاد امت ہے؟ آئے روز صحابہ کرام پہ تنقید کرنا، ان کی تنخیص کرنا، ان پر انگلی اٹھانا، حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، اور پھر کہنا جی ہم امت کا اتحاد کر رہے ہیں. یہ امت کا اتحاد ہے یا فساد ہے یا 2 نمبری مرافقت ہے؟ تو لہٰذا بالکل اتحاد امت نہیں ہے. بالکل یہ اپنا کو مقصد ہے، اپنا کو مدعا ہے، اپنا کو مشن ہے، اپنا کو انقلاب ہے کہ جس کو اٹھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور پھر اگلی بات آئیں، اب آئیں اس جناب بیک گراؤنڈ کی طرف کہ یہ جو اس پر لکھی گئی تو ایسے لکھی گئی، یہ ایسی لکھی گئی. اب ساری پچھلی جو تعلیمات ہے خمینی کی، خامنائی کی، وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مقام کتنا بلند ہے کہ جناب انبیاء بھی جو نہ کر سکے وہ خمینی کرے گا. اور نبی پاک کے صحاب، حضرت علی کے صحاب سے خمینی اور خامنائی کے صحاب اعلیٰ ہیں. اب بتائیں خامنائی کو کہاں تک پہنچایا جا رہا ہے؟ انبیاء سے بڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ نبی پاک سے بڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ اصحاب رسول سے اس کے صحاب کو بڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر اگر اللہ کریم ایک آیت، ایک اسلوب، ایک انداز نازل فرمائے ہو بہو اسی طرح کے انداز پہ، اگر وہ بیک گراؤنڈ پہ لکھ کے پیچھے لگا دیا جائے تو یہ اتفاقی بات نہیں ہے، یہ تربیت ہے، یہ مشن ہے، یہ نظریہ ہے. یہ نظریہ ہے کہ خامنائی، خمینی، ان کا مقام درجہ بہت بلند تھا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اہل سنت کو غیرت عطا فرمائے اور اس طرح کے جتنے بھی فتنے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.